اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریویس قسم میں جس طرح ہم نے سٹارٹ لیا تھا کہ ہم انبیاء کی سنت کو پڑھیں گے اور وہ دیکھیں کہ آج کل ہم اس کو اپنی لائف میں اپلائی کر پا رہے ہیں کہ نہیں۔ تو اس کے بعد جو ابراہیم علیہ السلام کی چند ہم سنتیں دیکھتے ہیں کہ آج ہم وہ اپلائی کر سکتے ہیں یا انہوں نے اس ٹائم کیا تھا وہ ہم آج کیسے اپلائی کریں گے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ ہم نے سٹوریز بہت زیادہ سنی ہے مختلف عیدوں پہ بھی، ابھی عید بھی گزری ہے تو اس میں بھی ہم نے کافی جو ہے نا علماء سے سن رکھا ہے کہ انہوں نے کیا کیا تھا، لیکن اس کو تھوڑا سا ہم اپلیکیبل جو اپنی لائف میں کرنے کی ٹرائی کریں کہ ہم اس کو اپلائی کیسے کر سکتے ہیں اسپیسیفکلی ہمارے ماڈرن دور میں، موبائل یوز میں، انٹرنیٹ کے AI کے دور میں ہم اس کو ان سنتوں کو یہاں پہ کیسے ہم اپلائی اپنی لائف میں کر سکیں گے، یا فردر جو ہمارے ٹائم اور آنے والا ہے، جو ہماری نیکسٹ جنریشنز آ رہی ہیں وہاں پہ ہم اس کو کیسے اپلیکیبل بنا سکتے ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے آپ سے سوال پوچھے تھے، یہ کیونکہ قرآن سے ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ابراہیم نے پہلے جب سورج کو دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ میرا خدا ہو سکتا ہے۔ تو جب رات ہوئی اور سورج ڈوب گیا تو کہتے کہ یہ نہیں ہو سکتا، کیونکہ ڈوبنے والی چیز میری خدا نہیں ہو سکتی۔ سیکنڈلی جب رات کو چاند نکلا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ شاید یہ چاند میرا خدا ہو سکتا ہے۔ یہ قرآن کی آیتوں کا میں مفہوم بتا رہا ہوں۔ تو جب چاند صبح ہوا اور سورج نکلا تو چاند بھی ڈوب گیا، چھپ گیا، تو کہتے جو چیز چھپتی ہے وہ میرا خدا نہیں ہو سکتا۔ پھر رات کو ابراہیم علیہ السلام نے ایک ستارہ دیکھا تو کہتے یہ میرا خدا ہو سکتا ہے، لیکن کہ جب صبح ہوئی تو وہ ستارہ بھی چھپ گیا۔ تو اینڈ پہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ان ساری چیزوں کو بنانے والا ہی میرا رب ہو سکتا ہے، یہ نہیں ہو سکتے۔ اب اس کو ہم تھوڑا سا اگر دیکھیں تو یہ کیا سنت ہے؟ ابراہیم علیہ السلام سے کسی نے نہیں پوچھا تھا۔ اگر شاید کسی سے پوچھ لے کہ چاند میرا خدا ہے تو شاید اس کو وہ اس ٹائم جس طرح ہمارے دور میں کہتے ہیں کہ یار یہ کافر ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اس ٹائم کافر ہی کہتے ہیں۔ لیکن اس میں بہت امپورٹنٹ پوائنٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ سوال اپنے آپ سے پوچھے کہ یار شاید یہ سورج میرا خدا ہوگا، یا یہ چاند میرا خدا ہوگا، یہ ستارہ میرا خدا ہوگا۔ اس سے ہوا کیا؟ دیکھیں اس میں بہت ایک ڈیپ پوائنٹ ہے، ایک راز ہے اس میں، کہ جب انہوں نے سورج کو دیکھا تو ظاہر بات ہے سورج دن کو دیکھا تھا تو اس پہ پھر ٹائم گزرا، رات تک ٹائم گزرا، تو ان کو پتہ چلا کہ نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ پھر رات کو جب چاند دیکھا تو چاند پہ بھی ٹائم گزرا۔ اس میں وہ انٹلیکٹ اپنا استعمال کر، اپنی عقل استعمال کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کہ ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا۔ تو اسی طرح ہمیں اس دور میں بھی، کیونکہ ہم نے آلریڈی بند کیا ہوا ہے، ہم سوچ ہی نہیں رہے، ہم دوسرے پہ انگلیاں تو اٹھا سکتے ہیں، دوسروں کو برا بھلا کہہ تو سکتے ہیں، سوال تو دوسروں سے کر سکتے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کہا، تم نے وہ کیوں کہا، لیکن اپنے آپ سے سوال نہیں کرتے کہ یار میں دنیا میں آیا کیوں ہوں، میرا اس دنیا میں کام کیا ہے، یہ قرآن کیوں آیا ہے، یہ پیغمبران اتنے زیادہ جو ہے وہ کیوں آئے ہیں۔ ہم روزانہ صبح اٹھتے ہیں، کام پہ جاتے ہیں، شام کو آتے ہیں، سو جاتے ہیں، پھر صبح اٹھتے ہیں، پھر پورا دن کام، پھر رات کو، یہ کیا ڈرامہ لگا ہوا ہے کہ یہ انسان کر کیا رہا ہے اور آخر میں ہم نے کرنا ہے کیا؟ یہ سارے سوالات ہیں جو ایک بندے کو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے، اور اس پہ جتنا ٹائم گزرتا ہے وہ ایک سوال جو ہے انفولڈ ہوتا جاتا ہے اور اس کے جوابات اللہ تعالیٰ خود دیتے ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی سنت پوری کرنی ہے کہ خود سے سوال کرنے، کسی اور سے نہیں کرنے، خود سے جو بھی سوال کر لو، اپنا راستہ بندہ خود رکھ لیتا ہے نا، تو اپنے آپ سے سوال۔ تو اگر 5 منٹ کے لیے بندہ اپنے گھر میں کسی کونے میں یا باہر کسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کرنا سٹارٹ ہو جائے کہ یار میں کیوں قرآن پڑھوں، خدا کیا ہے، میں نے تو دیکھا بھی نہیں، یہ انبیاء کیوں آئے ہیں، یہ قرآن کس لیے آیا ہے، ابراہیم علیہ السلام کیوں آئے تھے، موسیٰ علیہ السلام کیوں آئے تھے، میں کیا کر رہا ہوں، میں اچھا کر رہا ہوں، میں برا، یہ سارے سوالات ہیں، لیکن پوچھنے کس سے ہیں؟ اپنے آپ سے۔ تو اس کی جوابات پہ ٹائم ٹو ٹائم اللہ تعالیٰ بندے کو دے دیتا ہے، اور اس سے بندے کی عقل، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہم سے قرآن میں بار بار سوالات پوچھتے ہیں کہ افلا یعلمون، افلا تعلمون، افلا تعقلون، افلا تذکرون، افلا تدبرون۔ یہ سوالات کیوں ہیں؟ کہ کیا تم غور و فکر نہیں کرتے، کیا تم سوچتے نہیں ہوتا، تدبر نہیں کرتے، ڈسکشنز نہیں کرتے، عقل نہیں لڑاتے؟ یہ اللہ تعالیٰ اسی لیے کرتے ہیں تاکہ ہم جب اپنے آپ سے سوال پوچھیں گے تو پھر اس پہ غور و فکر کریں گے اور اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی راستہ نکال دیں گے۔ تو اگر ہم نہیں کر رہے تو اس کا مطلب کہ ابراہیم علیہ السلام کی یہ والی سنت ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے، اور ایون کہ قرآن میں ہے تو قرآن پہ عمل نہیں کر رہے۔ تو کوشش کریں کہ سوچیں، اپنے سے سوال کریں، دوسروں سے نہ کریں، کیونکہ دوسرا تو بندے کو کافر کہہ دیتا ہے کہ تم کافر ہو، ڈائریکٹ کہتے ہیں کافر ہو، ٹھیک ہے۔ تو کافر سے بچنے کے لیے اپنے آپ سے ابراہیم علیہ السلام والی سنت انشاءاللہ ہم پوری کریں گے۔ اپنی اولاد کو سمجھاتے تھے، اپنے والد کو سمجھاتے تھے۔ والد کو کیسے سمجھاتے تھے؟ کیونکہ والد ان کے کافر تھے، بتوں کو بناتے تھے، تو
قرآن میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنے والد کو بڑی نرمی سے سمجھایا، بڑی نرمی سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو مجھے علم دیا ہے اس کے اگینسٹ آپ جو ہے غلط کر رہے ہو، اور آپ ان بتوں کو پوجنا بند کر دو۔ تو ایون کہ ان کے والد نے ان کو بڑی سختی سے کہا کہ میں تمہیں سنسار بھی کر دوں گا، گھر سے باہر نکال دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پھر بھی ان سے کہا کہ میں آپ کے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا۔ اب اس سنت میں، ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت میں بہت بڑا سبق ہے، اور اسپیسیفکلی آج کل کے دور میں کہ جو جنزی ہماری ہے میگزیمم وہ کافی زیادہ سمجھدار ہیں، لیکن وہ سمجھداری کی وجہ سے موبائل یا انٹرنیٹ نے ہمارا برین جو ہے وہ ڈرائی کر دیا ہے۔ تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہمارا جو باپ ہے، ہمارا دادا جو ہے، ہماری ماں جو ہے، ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آتی۔ تو ایون کہ میں نے خود دیکھے ہیں کہ اپنے باپ پہ چیخے لگا رہے ہوتے ہیں، اپنی ماں پہ چیخے لگا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہم پوری نہیں کر رہے۔ دوسرا، کیونکہ ان کے دور میں یا ہمارے باپ دادا کے دور میں تو موبائل یا انٹرنیٹ تھا نہیں، تو ان کو اس کو سمجھانا بھی چاہیے کہ آپ کمزور ہو گئے ہو مولوی صاحب کے پاس یا مدرسے میں داخلے کے لیے، تو آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوگا، تو یہ والا عالم ہے اس موبائل پہ یا اس انٹرنیٹ پہ یا آپ جو یوز کر رہے ہو، تو ٹک ٹاکوں کی بجائے آپ یہ والا عالم پڑھ لو، تو آپ کا نالج بھی گین ہو جائے گا، قرآن بھی سیکھ سکو گے آپ۔ تو یہ سمجھانے کا طریقہ یہ ہے کہ ان چیزوں کو چھوڑ دو، پورا دن ٹک ٹاکیں دیکھ رہے ہوتے ہو اور پرائی عورتیں آتی ہیں، اس میں گندگی فحاشی آتی ہے، تو اس سے اچھا نہیں ہے کہ کسی عالم کو سن لو تو نالج بلٹ ہو جائے گا۔ تو یہ ہم نے سمجھانا بھی ہے ان کو، کیونکہ ان کو ان کی سمجھ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے یہ اپنا بیہیویئر جو ہے نا، اسپیسیفکلی میں جنزی کو اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ ان میں یہ ٹینڈنسی کافی زیادہ ہے کہ وہ اپنے پیرنٹس کو جو ہے نا وہ تھوڑا سختی سے مینیج کرتے ہیں، سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، تو بیسیکلی ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے نہیں۔ پھر اپنے خواب کو فالو کیا تھا ابراہیم علیہ السلام نے، چونکہ خواب دیکھے تھے کہ 3 راتیں خواب دیکھی کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر لو، انہوں نے پھر وہی کیا جو ہم ابھی عید پہ بھی ہم نے قربانی کی ہے، وہی ابراہیم علیہ السلام کی سنت زندہ کرنے کے لیے۔ تو بیسیکلی انہوں نے اپنے خواب کو فالو کیا تھا۔ اب اس دور میں کیونکہ حضور کی کچھ احادیث بھی ایسی ملتی ہیں کہ آخری زمانے میں، ان کا مفہوم ہے کہ آخری زمانے میں انسان کے خواب جو ہے نا اس کو گائیڈ کر رہے ہوں گے، تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وہ سنت ہم کیوں فالو کریں؟ کیونکہ ہماری آدھی زندگی ہمارے خوابوں میں ہے۔ تو ہم دن کو تو جاگے ہوتے ہیں لیکن رات کو خواب دیکھ رہے ہیں۔ خواب آتے کیوں ہیں؟ خواب اس لیے آتے ہیں کہ تاکہ ہمیں اس دن والی زندگی کے لیے گائیڈ لائن مل سکے اللہ کی طرف سے۔ تو ہم نے اب اس دور میں اسپیسیفکلی آنے والے ٹائم میں ہم نے اپنے خوابوں کو اسٹڈی کرنا ہے، ہم نے پوچھنا ہے علماء سے، کتابوں میں اسٹڈی کرنا ہے کہ آج رات کو میں نے یہ خواب دیکھا۔ حضور کی سنت تھی، حضور پوچھتے تھے صبح صبح کہ رات کو کسی نے خواب دیکھا ہے تاکہ میں اس کی تعبیر بتا دوں۔ خوابوں کے بارے میں پوری سورت ہے، سورہ یوسف قرآن میں۔ تو مطلب خواب کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے کہ ہم بس سوئے اور صبح جاگے اور میں نے بڑا اچھا خواب دیکھا، میں نے بڑا برا خواب دیکھا، یہ ایسا ہے نہیں۔ اس کو پوری اسٹڈی کرنا چاہیے، اپنی لائف کو اس سے اللہ تعالیٰ کی گائیڈنس سے ہمیں اس کو فالو کرنا چاہیے اور سیکھنا چاہیے۔ اگر ہم سیکھیں گے اور اس کو فالو کریں گے تو بیسیکلی ہم ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل کریں گے۔ پھر اللہ کا گھر آباد کرنا۔ ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ خانہ کعبہ اللہ کے حکم سے تعمیر کیا تھا، تو ہمارا کیا بنتا ہے؟ ہمارے پاس تو خانہ کعبہ جو ہے وہ آلریڈی بلٹ ہوا ہے، تو ہم نے اپنے گاؤں میں، اپنے محلے میں جو مسجدیں ہماری اس کو آباد کرنا ہے۔ اب آباد کرنے کا کیا مطلب ہے کہ کوئی لائٹیں لے آؤ، کوئی پنکھے لے آؤ، کوئی پانی جو ہے نا اس میں لگوا دو، کوئی نلکے لگوا دو، نہیں۔ آباد ہوتی ہے مسجد اللہ کی عبادت سے۔ اور آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہم نے اپنی مسجدیں کتنی آباد کر رکھی ہیں۔ ہم مسجد سے 2 منٹ میں بھاگ جاتے ہیں۔ کیوں بھاگتے ہیں؟ کیونکہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ یار بس یہ 2 رکعت نماز اور 4 رکعت نماز پڑھنی ہے، بس یہ کافی ہو گیا۔ نہیں، ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے اللہ کے گھر کو آباد کرنا، اور ہم نے اپنے رب کے گھر کو آباد کس سے کرنا ہے؟ عبادتوں سے، قرآن پڑھنے سے، اعتکاف میں بیٹھنے سے، حفظ کرنے سے، علم حاصل کرنے سے، اپنے معاشرے کے جتنے بھی مسئلے مسائل ہیں وہ ڈسکس کرنے اپنے بڑوں سے۔ لیکن افسوس کہ آج کے دور میں ہم ابراہیم علیہ السلام کی یہ سنت جو ہے یہ بھول گئے ہیں۔ اللہ کے لیے لوگوں کو دعوت دینا۔ اب اللہ کے لیے ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اے ابراہیم، جب خانہ کعبہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے بنا لیا تو اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب آواز لگاؤ، لوگوں کو بلاؤ۔ تو ابراہیم علیہ السلام ادھر ادھر دیکھنے لگے کہ اس صحرا میں تو کوئی ہے ہی نہیں، تو میں کس کو آواز دوں؟ تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تمہارا صرف کام ہے بلانا، باقی کام میرا ہے، میں لوگوں کو یہاں لے کے آؤں گا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ لاکھوں کروڑوں لوگ ہر سال جو ہے اللہ کے گھر خانہ کعبہ جاتے ہیں۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ ایک ہی آواز ہے جو انہوں نے اس ٹائم لگائی تھی جب کہ کوئی بھی نہیں تھا ادھر۔ تو ہم نے یہ سنت پوری کیسے کرنی ہے؟ ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی ہے، ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی ہمارے پاس ہے، تھرو موبائل، تھرو انٹرنیٹ، تھرو یوٹیوب، تھرو فیس بک،
چونکہ اللہ کے لیے ہم نے وہ آواز لگانی ہے اور لوگوں کو اس طرف بلانا ہے، اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کی عبادت کی طرف، اللہ کی کتاب کی طرف اور اللہ کی طرف ہم نے لوگوں کو بلانا ہے۔ تو یہ ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت ہے جو ہم آج پوری کر سکتے ہیں اگر ہم یوز کر لیں۔ اگر نہیں کریں تو آلریڈی ہمیں پتہ ہے کہ ہم انٹرنیٹ کو کیسے یوز کر رہے ہیں، تو وہ ہر بندے کی اپنی ہے، لیکن اگر ابراہیم علیہ السلام کی سنت پوری کرنی ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ اللہ کے لیے وہ آواز اٹھانی ہے، اور آج کل کے دور میں ہم وہ کر سکتے ہیں۔ اور فردر کیونکہ جتنا ٹائم گزرے گا تو اس ٹیکنالوجی میں، ساؤنڈ کی ٹیکنالوجی میں اور بھی ترقی ہوگی، تو ہم تب تک تو اور بھی اس کو یوز کریں گے، لیکن آج اس لیے کیونکہ آج کل کے دور میں ہمارے پاس موبائل بھی ہے، ٹیکنالوجی بھی ہے، تو اس کو ہم یوز کر کے لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ پھر اللہ کے لیے اپنی بیوی اور اولاد کو چھوڑنا۔ آج کل کیونکہ ظاہری بات ہے ہم بھی اسی دور میں ہیں، تو ہمارے گھروں میں نا ایک بہت سمپل سی چیز چلتی ہے، ہماری بیویوں کو ہم سے گلا رہتا ہے، خاص کر مردوں سے گلا رہتا ہے کس کہ ہم ٹائم نہیں دیتے۔ اب وہ ٹائم بیسیکلی ہم نے کس کو دینا ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے بی بی ہاجرہ کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک تپتی ہوئی صحرا میں جہاں پہ پانی بھی نہیں تھا چھوڑ دیا تھا۔ کس لیے چھوڑ دیا تھا؟ اللہ کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ تو کیا وہ اپنی بیوی اور بچے کو ٹائم نہیں دے رہے تھے؟ یا نہیں دینا چاہیے تھا ان کو؟ نہیں، انہوں نے وہ ٹائم اللہ کے لیے مختص کیا تھا۔ تو ہم بھی آج اگر ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت پہ عمل کرنا ہے تو ہمیں بھی اپنی اولاد اور اپنے گھر والوں کو چھوڑنا ہوگا۔ صرف کس لیے چھوڑنا ہوگا؟ اللہ کے لیے، اور وہ آواز بننا ہوگا اللہ کے لیے، تھرو انٹرنیٹ، تھرو سوشل میڈیا، جتنا بھی ہم سے ہو سکے، تھرو پریزرویشن آف نالج۔ کس کام میں، خواہ وہ ایک ہفتہ آپ نہ آئے گھر، ایک مہینہ نہ آئے، جتنا ٹائم بھی ہو، یا خواہ 1 گھنٹہ ہو یا 5 منٹ ہو، لیکن وہ ٹائم جو آج کل ہم سے گھر میں مانگا جاتا ہے اسی ٹائم کو اللہ کے ٹائم کے لیے مختص کرنا چاہیے۔ تو یہ پھر ہوگا ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ عمل۔ اب ہر بندہ اپنے اینگل پہ سوچ لے کہ میں کیا کر سکتا ہوں، کتنا ٹائم اللہ کے لیے نکال سکتا ہوں۔ جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑ ہی دیے تھے صحرا میں، اس ٹائم کچھ بھی ہو سکتا تھا، لیکن کیونکہ اللہ کا حکم تھا، تو اللہ کا حکم تو ہمارے پاس آلریڈی آج قرآن کی شکل میں پڑا ہوا ہے، تو قرآن کو ٹائم دینے کے لیے ہمیں اپنی اولادوں اور اپنی بیویوں اور اپنے گھر کو لازمی چھوڑنا ہوگا۔ یہ نہیں کہ آئیں گے نہیں یا گھر میں رہیں گے نہیں، ٹائم زیادہ ان کو، کیونکہ یہ ٹائم ہی ان کے لیے ہے، اپنی اولادوں اور گھر والوں کے لیے ہے۔ اس کے بعد شیطان کو پتھر مارنا، یہ ایک سنت ہے جو کہ ہمیں آج کل لگتا ہے کہ حج جا کے جو ہے نا جو وہ سنت پوری کر سکتے ہیں، لیکن ہم اس دور میں بھی کر سکتے ہیں۔ کیسے کر سکتے ہیں؟ جیسے ایک ایگزامپل لیتا ہوں۔ فار ایگزامپل ایک بندہ ہے فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پہ یا یوٹیوب پہ لگا ہوا، یا انٹرنیٹ کوئی بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارم یوز کر رہا ہے، اور اس کے سامنے کوئی سا بھی مطلب عورت آ جائے، کوئی گندی ویڈیو آ جائے، لیٹ سپوز کوئی بھی ایسی چیز ہو جو کہ دین اور اسلام کے خلاف ہو، تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سکپ کر دینا ہے۔ تو یہ سکپ کرنا بیسیکلی وہ پتھر ہے جو اس شیطان کو ہم مار رہے ہیں کہ تمہیں تو نہیں دیکھنا، تمہاری بات تو نہیں ماننی، کیونکہ ظاہری بات ہے جب ہم وہ ویڈیو دیکھیں گے تو ہمارے برین میں آئے گی وہ بات، پھر پورا دن وہ برین میں گھومتی رہے گی ہم وہ بات، تو شیطان ہمیں ڈیٹریکٹ کرے گا۔ جس طرح ابراہیم علیہ السلام کو ڈیٹریکٹ کر رہے تھے کہ کیوں اپنے بیٹوں کو جو ہے نا وہ ذبح کرنے کے لے کے جا رہے ہو، قربانی کے لیے لے کے جا رہے ہو، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ ابراہیم علیہ السلام کو پتھر مار رہے تھے۔ تو اسی طرح ہم بھی ان شیاطین کو جو کہ ہمیں ڈیٹریکٹ کرنے کی ٹرائی کرتے ہیں سوشل میڈیا پہ، ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ، تو ہم اس کو سکپ کریں گے اور ہم صرف اور صرف اللہ کی ہی آواز سنیں گے۔ تو یہ کچھ سنتیں تھیں، اس کے علاوہ بہت زیادہ سنتیں ہیں ابراہیم علیہ السلام کی، لیکن چند یہ تھیں، اور انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں اپنے رب سے کہ آپ لوگوں کو اس کی تھوڑی سمجھ آ گئی ہوگی کہ میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں اور کس اینگل سے کہنا چاہ رہا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب سنتوں پہ جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔